السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھا فعل مضارع۔ فعل مضارع ہم نے پڑھا تھا کہ فعل جو ہے وہ دو طرح کا ہوگا عربی میں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی، جس میں ماضی کے بارے میں بات کی گئی ہو۔ عربی میں پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں کو بیان کرنے کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ یعنی فعل مضارع کی جو ہم گردان اور اس کے الفاظ یعنی جن کو صیغے کہا جاتا ہے بنائیں گے، تو اس میں ڈبل ڈبل ترجمہ کیا جائے گا، حال کے اعتبار سے بھی اور مستقبل کے اعتبار سے بھی۔ یعنی اگر کوئی لفظ ہے پڑھنا، تو اس میں ترجمہ ہوگا کہ کوئی پڑھتا ہے یا وہ پڑھے گا، تو دونوں طرح کا ترجمہ اس میں آئے گا۔ سب سے پہلے ہم اس کو ماضی سے بنانے کا طریقہ سیکھیں گے کہ ماضی میں کیا چینجنگ لائی جاتی ہے تو مضارع وجود میں آتا ہے۔ اس سے پہلے ہم مضارع کی چند علامات کو جان لیتے ہیں جو کہ ماضی کے شروع میں لگائی جاتی ہیں مضارع بنانے کے لیے۔ تو پہلے مضارع کی دو طرح کی علامات ہیں، ایک حروف کے اعتبار سے، ایک حرکت کے اعتبار سے۔ حروف کے اعتبار سے جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں چار حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ سیغوں میں، مختلف سیغوں میں۔ وہ اس کی ترتیب ہے کہ کس سیغے کی شروع میں کون سا حرف لگایا جائے گا، لیکن ہیں وہ کیا؟ چار حروف۔ نمبر ایک الف، نمبر دو تا، نمبر تین یا، اور نمبر چار نون۔ ان چاروں حروف کا مجموعہ جو ہے وہ آپ ایک لفظ لکھ کے رکھیں گے تو چاروں ہی آپ کو یاد رہیں گے، اور وہ ہے اتین۔ ٹھیک ہے، اتین۔ اتین کا لفظ اگر آپ یاد رکھیں گے تو یہ چاروں حرف یاد رہیں گے، الف، تا، یا اور نون۔ ان چاروں حروف کو ماضی کی پوری گردان کے شروع میں مختلف صیغوں میں لگایا جاتا ہے۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ کون کون سا حرف کس کی صیغے کے شروع میں لگے گا جب ہم گردان لکھنے لگیں گے انشاءاللہ۔ تو دوسری علامت یہ ہوتی ہے جو اسے ماضی سے ذرا ڈفرینٹ کر دیتی ہے، مختلف کر دیتی ہے، وہ یہ کہ ماضی میں نے بتایا کہ اس کے جو تین حروف اصلی ہوتے ہیں ان میں سے آخری حرف پہ زبر لگائی جاتی ہے، جیسے فعلا، فعیلا، فعولا۔ مضارع میں لام کلمہ پہ ضمہ لگا، یہ دو علامت۔ یہ جو مضارع پہ لام کلمے پہ ضمہ ہے، اگر اس کے اندر کچھ چینجنگز آئیں گی تو پھر وہاں زبر بھی آ جائے گا، کبھی حرکت ہٹا بھی دیں گے، مختلف کام ہوں گے۔ لیکن بیسیکلی ماضی سے جب ہم مضارع میں کنورٹ کریں گے تو سب سے پہلے اس کی زبر ہٹا کے اس پہ ضمہ لگا دیں گے۔ اور یہ جو علامات ہیں یہ تین حروف اصلی سے پہلے لگیں گے، یعنی یہ مضارع کی فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمے کا حصہ نہیں ہوں گے، یہ علامتیں اس سے پہلے ہوں گے۔ یعنی علامتیں لگانے کے بعد اب وہ تین حرف کیا بن جائیں گے؟ چار حرف بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے دو چیزیں مضارع کی علامات ہو گئی۔ اب ہم کردار لکھنا شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ماضی کے لفظ لکھیں گے اور پھر اس کے شروع میں یہ دو چیزیں لگائیں گے اور ان کا طریقہ جانیں گے کیسے۔ نمبر ایک، فعلا کی میں کردار لکھتا ہوں، فعلا اور فعلا، فعلو، اس میں سارے میں تو آئے گا لیکن ابھی ہم یہاں پہ نون نہیں لگاتے۔ یہاں تک رہنے دیتے ہیں، ان کو پہلے آپ سمجھ لیں کیونکہ یہاں سے آگے تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو جائے گا۔ فعلا لکھا ہوا ہے تو ہم نے ان کے شروع میں علامتیں لگانی۔ یاد رکھیں کہ یہ جو الف ہے یہ صرف ایک ہی صیغے کے شروع میں لگائیں گے۔ الف کی علامت زیادہ تر بیان کرتی ہے انا، انا۔ جو لفظ ایسا تھا ماضی کے اندر جس کے اندر انا ضمیر آتی تھی، یعنی واحد متکلم کے لیے، فرسٹ پرسن کا جو واحد کا لفظ ہے جس کی ضمیر انا تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے مضارع میں
الف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کا یہاں میں ضمیر لکھ دیتا ہوں انا. اس کا مطلب یہ ہے کہ الف کو صرف ہمیں ایک ہی لفظ کے شروع میں لگانا ہے اور وہ ہوگا واحد متکلم جو کہ ماضی میں فعلتو تھا. تو فعلتو کے شروع میں وہاں پہ ہمیں حمزہ کو ایڈ کرنا ہے. جو نون ہے جو آخر میں لکھا ہوا ہے یہ زیادہ تر یہ بیان کرتا ہے نحنو کو. جو ضمیر ہم نے پڑھی تھی نحنو جمع متکلم کے لیے فرسٹ پرسن, لیکن تسنیہ اور جمع ہم دو لوگ یا ہم سب لوگ. تو نحنو کو بیان کرنے کی علامت جو استعمال کی گئی ہے وہ ہے نون. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماضی میں فعلنا کا لفظ ہوتا تھا یا ماضی مجہول میں فعلنا کا جو لفظ ہے وہاں پہ مضارع میں ہم صرف نون کو شروع میں لگائیں گے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 14 لفظ جو صیغے بنیں گے پوری کردان کے ان میں سے دو کا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ واحد متکلم فرسٹ پرسن کے لیے الف شروع میں آ جائے گا اور جمع متکلم کے لیے نون آ جائے گا. اب ہمارے پاس دو لفظ بچ گئے, دو حرف بچ گئے, ایک تا اور ایک یا. یا جو ہے یہ صرف اور صرف چار لفظوں میں آتی ہے اور وہ چار ان میں سے ہیں. اس کی میں ان کو بیان کر دیتا ہوں. اس کے علاوہ پھر جتنے لفظ بھی بچیں گے 8 کے قریب سب کے شروع میں ہمیں تا ایڈ کرنی ہے. فعلا جو ہے اس کے شروع میں یا ایڈ کرنی. دوسرا جو ہے تھرڈ پرسن کے لیے اس کے شروع میں یا. جمع کے لیے مذکر کے لیے تھرڈ پرسن کا جو لفظ ہے یعنی شروع والے تین کے آخر میں ان کے شروع میں یا لگانی. اور نمبر 6 پہ جو جمع مؤنث غائب کا لفظ ہے اس کے شروع میں یا لگانی. اور باقی جتنے بھی یہ چار لفظ یہاں پہ آ گئے, دو یہاں پہ, اور باقی 8 کے 8 جہاں پہ ماضی میں تا ہوتا تھا فعلتا فعلتما فعلتم وہ ساری سیکنڈ پرسن کے جو 6 کے 6 لفظ ہیں ان میں, اور دو لفظ جو کہ غائب کے بچ گئے ہیں دونوں میں 8 لفظوں میں تا کی علامت شروع میں ایڈ کریں گے. علامت لگانے کے لیے جو الفاظ کی ترتیب ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی. ایک واحد متکلم میں, ایک جمع متکلم میں, 4 کے شروع میں یا لگے گی اور وہ شروع والے 3 ہیں, اور ایک نمبر 6 پہ جمع مؤنث. باقی 8 کے 8 لفظوں میں تا کی علامت شروع میں لگائی جائے گی. یہ حروف کے لگانے کی ترتیب ہے. اب ان کو شروع میں ایڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی فا کلمہ سے پہلے یہ علامت لگے گی مضارع میں تو فا کلمہ ساکن ہوتا جائے گا جن پہ زبر آ جائے. تو پوری گردان ہی کا فا کلمہ کیا ہو جائے گا ساکن, کیونکہ یہ 4 حرف تو پوری کی پوری گردان میں لگیں گے. تو ان حروف کے ایڈ ہونے کی وجہ سے پوری گردان کا فا کلمہ کیا ہو جائے گا ساکن. یہ فعالہ ہے تو ہمیں ایڈ کرنے کے ساتھ اسے یف فا کو ساکن کر دینا ہے اور لام پہ آخر میں دوسرے جو علامت تھی لام کلمہ پر ضمہ اس کی وجہ سے پیش لگاؤ. تو یہ لفظ بن گیا یف آلو. کیا بن گیا؟ یف آلو. دوسرا لفظ ہے اس کے شروع میں ہم نے جب علامت پہ زبر لگائی تو فا کو اس کی وجہ سے ساکن کر دیا. یہاں پہ یا پہ زبر اس کی وجہ سے فا کو کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا. مضارع میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے ماضی کے اندر جمع کے اندر واو کی علامت لگائی تھی, تسنیہ کے لیے الف کی علامت لگائی تھی, مضارع میں آخر میں نون بھی لکھا جاتا. ماضی اور مضارع کا فرق کرنے کے لیے علامت تو ایڈ ہوتی ہی ہے, لیکن چونکہ ماضی میں لکھنے میں فعلا فعلو وغیرہ آتا تھا, لیکن مضارع میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نون تھا اعراب کے اعتبار سے واو نون اور الف نون اور یا نون وہ ساری علامتیں واپس آ جاتی ہیں. تو یہاں پہ ہم یفعلا لکھنے کی بجائے مضارع میں پورا لفظ لکھتے ہیں یفعلانی, اور جمع کے اندر بھی یفعلو لکھنے کی بجائے اسے یفعلونا لکھا جاتا ہے. یفعلونا جب ہم لکھتے ہیں تو الف بیچ میں سے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ماضی کی خصوصیت تھی, وہ کسی اور لفظ کی نہیں. یفعلون. اب جب واحد مؤنث لفظ آئے گا نا تو واحد مؤنث کے اندر تا پہلے ڈیفائن کرتی تھی کہ یہ مؤنث کے لیے یوز ہو رہا ہے. چونکہ ہم نے مضارع کے اندر تا ہی شروع میں ایڈ کر دی تو شروع میں آنے والی تا ہی یہ بیان کر دے گی کہ یہ لفظ مؤنث کے لیے ہے. تو ہمیں آخر کی تا کیا کرنی پڑے گی؟ ہٹا کے اسے یفعلو سے تفعلو بنانا پڑے گا. مذکر کے واحد کے لفظ اور مؤنث کے واحد کے لفظ میں یا اور تا کے ذریعے فرق کیا جا سکے. تفعل سمجھ میں آ گیا؟ یہاں سے بھی آخر میں سے شروع میں تا کی علامت آئے گی. تا چونکہ یہاں سے ہٹانی ہے ہم نے
تو یہ تفعلانی، الف اور نون تسنیہ کی وجہ سے آئے گا، لیکن تا اس کے چونکہ شروع میں چلی گئی ہے تو ہمیں بعد میں نہیں لکھنی. یہ یفعلنا آئے گا. ویسے فعلنا ماضی میں فعلنا تھا، اور یہاں پہ یا علامت ایڈ کرنے کی وجہ سے نون ماضی میں بھی جمع مؤنث کی علامت ہے اور مضارع میں بھی جمع مؤنث کی علامت ہے. لیکن جب تھرڈ پرسن کے لیے جمع کا لفظ آئے گا تو یفعلنا ہوگا، اور جب سیکنڈ پرسن کے لیے جمع مؤنث کا لفظ آئے گا تو وہ تفعلنا آئے گا. جیسا کہ ماضی کے اندر فعلنا اور فعلتنا یہ دو لفظ تھے، یہاں پہ یفعلنا اور تفعلنا کے ذریعے سے پیدا. تو یہ 6 لفظ جو تھرڈ پرسن کے تھے یہ سمجھ میں آ گئے. اگر ان میں کوئی ترتیب سمجھ میں نہیں آئی تو وہ آپ پوچھ لیجیے. بالکل، یہ جو ماضی اس کے لیے ہے وہ اس سائڈ پہ میں لکھ دیتا ہوں، اور یہاں پہ ایک کالم چھوڑ کے اب یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. اس کے بعد اگلے جو الفاظ آئیں گے وہ ہیں سیکنڈ پرسن کے لیے. اور سیکنڈ پرسن کے چونکہ آخر میں تا اور تا آ رہی تھی، ان سب تا کو ہم نے مضارع کی علامت کی صورت میں شروع میں لگا دینا. دیکھیں فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، 6 کے 6 لفظوں کے آخر میں تا آ رہی تھی تو ہم نے ان ساری تا کو شروع میں لگا دیا. ایک کام تو یہ ہوگا کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی لفظ ہوں گے یہ تف سے سٹارٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں تف کیونکہ تا شروع میں آ جائے گی، حالانکہ سب پہ فا پہ زبر زبر تھی، فعلتا، فعلتما، فعلتم، تو اسے ہم تف بناتے جائیں گے. پہلے میں 6 کے 6 اسی طرح لکھ دیتا ہوں. یہ علامت یہ ان کے شروع میں آ گئی، اور پہلے فا کلمہ کو وہاں پہ کیا کر دیا گیا، ساکن کر دیا. اور پھر آخر سے کیسے پہچان کریں گے وہ پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں. 3 یہ تو وہ ہم نے کیا کہ فا کلمے کو ساکن کیا اور آخر والی تا کو شروع میں لگا. اب یہ تھا فعلتا، فعلتا کی وجہ سے تا شروع میں آ گیا تو اب ہمارے پاس فا، عین اور لام، بس یہ 3 حرف ہیں. تو ان 3 حروف کو ہم نے ویسے ہی لکھنا ہے جیسے ہمیں یہاں پہ یفعل نظر آ رہا ہے، جیسے ہمیں یہاں پہ تفعل نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کوئی آگے اور علامت تو بچی نہیں ہے، تو ہم نے اس کو تفعل ہی رہنے دیں. ٹھیک ہو گیا. اب اگرچہ یہاں پہ واحد مؤنث کے لیے بھی یہی لفظ ہے اور یہاں پہ واحد مذکر کے لیے بھی یہی لفظ ہے، اس لیے کہ ہم اس میں کوئی اور چینجنگ کر ہی نہیں سکتے. فعلتا کے آخر میں صرف آ تھا، اسے ہم شروع میں لے آئے، اور کوئی چینجنگ سیرے میں نہیں ہوگی. واحد مذکر کے لیے تفعل. اب دوسرا لفظ تھا فعلتا کے بعد فعلتو ماں، تو وہاں چونکہ شروع میں آ گیا تا کی صورت میں، اب ہمیں تسنیہ کے لیے آخر میں ایک علامت لگانے کی ضرورت ہے. علامت ہمارے پاس سوائے الف نون کے کوئی اور نہیں بچتی، تو جو لفظ یہاں تک علامتی ہے وہی لفظ یہاں پہ دوبارہ آتا ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ پرسن کے سیرے تو بہت آسان ہے کیونکہ وہی دوبارہ یہاں پہ آتا ہے. ہمارے پاس علامت کوئی اور نہیں بچی الف نون کے علاوہ، تو ہم یہاں پہ تفعلانی کو دوبارہ لکھتے ہیں. تا ہمیں بتائے گی کہ یہ سیکنڈ پرسن کے لیے یوز ہو رہا ہے، اور الف نون یہ بتائے گا کہ یہ تسنیہ کے لیے استعمال ہے. اب یہاں پہ پھر سیکنڈ پرسن کے لیے تا کی علامت شروع میں آ گئی، تو تم کی جگہ پہ تم ضمیر ہمیں بتاتی تھی کہ یہ جمع ہے، اور جمع کے لیے جب ضمیر شروع میں آ گئی تو اب ہمارے پاس واؤ نون کے علاوہ کوئی علامت نہیں بچی. تو سیکنڈ پرسن کے لیے یفعل ہونا ہے، تو ہم یہاں تھرڈ پرسن کے لیے یفعل ہونا ہے، سیکنڈ پرسن کے لیے ہم یہاں پہ تفعل ہونا بنا دیں. ٹھیک ہو گیا. یا اور تا کے ذریعے سیکنڈ اور تھرڈ پرسن کا فرق ہو جائے گا. اب ہمیں تم کی ضمیر کو تا کے ذریعے ہی سمجھنا ہوگا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں واحد مؤنث کے لیے. واحد مؤنث کے لیے یہاں پہ تفعلو کا لفظ پہلے ہی ہو چکا ہے، یہاں پہ بھی تفعلو کا لفظ پہلے ہی ہو چکا ہے. اب ہم کرتے یہ ہیں کہ یہ صیغہ صرف آؤٹ آف رول آیا ہے، مطلب اس کے لیے کوئی اصول قاعدہ ضابطہ نہیں تھا. جتنی بھی علامتیں تھیں وہ ساری دوسرے صیغوں میں ہو چکی تھی. اس کے لیے عرب نے یہ کیا کہ یہ تفعیل کرنا ہے تو آپ بس پرسن کے جو ہے واحد کے لیے جو مؤنث کے لیے سیکنڈ پرسن کا لفظ ہے اس میں واو نون کی جگہ پہ یا نون لکھ دیں، جو کہ دوسری صورت کی واو نون کے اپوزٹ یا نون کو یہاں واحد کے سیرے میں لگا دیں. تو تفعلون کے بعد واحد مؤنث کا لفظ تفعلینا کر دیں. تو یہ ایک ایسا صیغہ ہے پوری گردان میں جو کہ آؤٹ آف رول آئے گا، اور بس سے اتنا ہی یاد کرنا ہے کہ یا نون جس لفظ کے اندر آ رہا ہے وہ واحد مؤنث کا سیکنڈ پرسن کا صیغہ ہے.
باقی سارے پھر اسی طرح آ جائیں گے. اب دیکھیں یہ تسنیہ کا لفظ آ گیا, اسے ہم کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے. جو یہاں پہ تفعلانی تھا, جو یہاں پہ تفعلانی تھا, وہ یہاں پہ بھی ویسے کا ویسے دوبارہ آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم تفعلانی کا لفظ بولیں گے تو وہ مؤنث کے لیے غائب بھی بولا جا سکتا ہے, وہ حاضر کے لیے مؤنث میں بھی بولا جا سکتا ہے, مذکر میں بھی بولا جا سکتا ہے. اب رہ گیا بالکل آخری جمع مؤنث کے لیے, وہ میں نے بتایا کہ یہاں یفعلنا ہے, تو سیم لفظ یہاں پہ تا کے ساتھ تفعلنا بن جائے. اب ہمیں یہاں پہ واحد کے لیے لفظ نظر آ رہا ہے یفعل, اور یہاں پہ سیکنڈ پرسن کے لیے نظر آ رہا ہے تفعل. اب ہمارے پاس دو لفظ رہ گئے, واحد متکلم کے لیے اور جمع متکلم کے لیے. انہیں بالکل یفعل اور تفعل کی شکل میں شروع میں علامتیں الف اور نون لگا کے لکھ دیں, دونوں لفظ بن جائیں گے افعل اور نفعل. جس کے شروع میں الف آ جائے اس کا مطلب میں یہ کام کرتا ہوں یا کروں گا, نون آ جائے تو ہم یہ کام کرتے ہیں یا کریں گے. اب میں یہاں پہ اس کے ساتھ ماضی لکھتا جاتا ہوں کہ فعل, فعل, فعلوا, فعلت, فعلتا, فعلنا. یہ بنا ہے فعلتا سے, فعلتما, فعلتم, فعلتی, فعلتما, اور فعلتو. یہ دو لفظ جو ہیں یہ تو فالتو اور فالنا سے بنے ہیں, اس کو اسی طرح ہی لکھا رہنے دیجیے. جی یہ تھا فعل. لام کلمہ پہ اس علامت کے مطابق ہم نے زبر کی جگہ پہ پیش لگا دیا. اب ہمارے پاس فا اور عین یہ دو لفظ بچ گئے. عین کو ہم نے ابھی فی الحال اسی طرح ہی رہنے دینا ہے, اس کے بارے میں الگ بات کرتا ہوں. لیکن اس ماضی کی جو گردان کو میں نے لکھا ہے اس کے مطابق مضارع ہم نے کیسے بنایا کہ عین کلمے کو ہم نے پوری گردان میں ویسے ہی رہنے دیا جیسے وہ ماضی میں تھا. فا کلمہ ساکن ہوا یا کی وجہ سے, تو یفعلو بن گیا. چونکہ یا کی علامت شروع کے تینوں لفظوں میں آتی ہے تو فعلا, فعلا اور فعلو تینوں کے شروع میں ہمیں یا لگانی پڑی اور فا کو ساکن کرنا پڑا. عین کلمہ تینوں میں ویسے ہی ہے جیسے فعلا میں, فعلا میں, فعلو میں, اور یہاں پہ بھی یفعلو. تسنیہ اور جمع کے اندر جو ماضی میں نون نہیں ہوتا تھا یہاں فعلا اور فعلو میں, وہ مضارع میں ہوگا. مضارع میں ہمیں نون کو ہٹانے کی ضرورت نہیں. تو یہ پہلے تین لفظ تو ماضی سے اس طرح بن گئے, پہلے کی صرف علامت چینج ہوئی, زبر سے پیش آ گیا. باقی دونوں میں جیسے یہاں پہ زبر سے پیش چینج ہو گیا اسی طرح اگلے دو میں نون نہیں تھا تو وہ واپس آ. اب ہم اگلے تین لفظوں کو دیکھ لیتے ہیں. فعل, فعلت کے آخر میں جو تا ساکن تھا وہ تا شروع میں آ گیا اور کچھ چینجنگ نہیں ہوئی. یہاں پہ لام پہ زبر ہے, اسے پیش بنانا ضروری ہے, جیسا کہ فعلا سے یفعلو میں زبر سے پیش میں بدل دیا, تو یہاں پہ بھی فعلتا سے تفعلو سے بنا دی. فعلتا میں تا شروع میں چلی گئی اور آخر میں الف واپس آ گئی. فعلنا میں سارا لفظ ویسے کا ویسے ہی ہے, صرف اس کے شروع میں علامت یا آ جائے گی جو کہ مضارع کی علامت ہے. فعلنا سے یفعلنا, تو اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی. فعلتا سے تا شروع میں چلا گیا تو وہ ایسے ہی واپس آ گیا جیسے ادھر تفعلو سیکنڈ پرسن میں بھی وہی تفعلو. فعلتما اور تم میں نے بتایا کہ آخر سے ضمیر چونکہ تا شروع میں چلی جائے گی تو وہی الف نون اور واو نون کی علامت جو تھرڈ پرسن میں واپس آئی تھی وہ سیکنڈ میں بھی واپس آتی ہے. لیکن وہاں پہ چونکہ یا تھا وہ تھرڈ پرسن کو بتاتا ہے, اور یہاں تا جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کو بیان کرتا ہے. آگے فعلتی اور فعلتما, ان دونوں میں بھی مؤنث کی علامت شروع میں چلی گئی اور آخر پہ الف نون, واو نون اور یا نون کی علامتیں واپس آ گئی. فعلتما میں تو الف نون تسنیہ کے لیے آ جائے گا, لیکن جو واحد کا لفظ ہے
اس کے لیے میں نے بتایا کہ کوئی اور لفظ بچا نہیں تھا، یہاں پہ بھی تفعلو آ چکا تھا، یہاں پہ بھی تفعلو آ گیا، تو خلاف قاعدہ اسے کیا کیا، یا نون کے ساتھ لکھ دیا، اور یہ یا نون کے ساتھ ہونا ہی ایک یونیک لفظ ہے، تو یاد رکھنے میں آسانی ہے کہ جو یا نون کے ساتھ لفظ آ رہا ہے وہ واحد مؤنث سیکنڈ پرسن میں استعمال ہو. فعلنا سے یفعلنا بن گیا، اور فعلتنا سے تفعلنا، چونکہ آخر سے ضمیر ختم کر دی تو وہ شروع میں تا بن کے آ جائے گا، اور نون جمع مؤنث کا ہمیشہ آتا ہے چاہے وہ سیکنڈ پرسن ہو یا تھرڈ پرسن، اور آخری دونوں لفظوں میں الف اور نون کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے. تو یہ ایک طریقہ، ایک پیٹرن سمجھ میں آ گیا کس طرح ماضی سے بنایا جاتا ہے. زیادہ تر اس میں دو کام ہوتے ہیں. ایک، آپ نے مضارع کی علامت کو ٹھیک طرح سے لگانا ہے کہ یا جن جن صیغوں کے شروع میں آتی ہے وہیں پہ لگانی ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو سیکنڈ پرسن کے لفظ ہیں ان کے آخر میں اب تا تما تم کی علامتیں لگانے کی بجائے شروع میں تا سب کے لگا دینی ہے، اور آخر میں علامتوں کی بجائے آپ نے وہ علامتیں لگانی ہیں جو اسم کی علامتیں ہوتی ہیں، یعنی الف نون، واو نون اور یا نون. ٹھیک ہے، یہ دو کام کریں گے تو ماضی سے کیا بن جائے گا، مضارع بن جائے گا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. جی، تو یہ تو ہے ماضی سے مضارع بنانے کا طریقہ. اب ایک چیز جو ہے دوسری جو آج کی کلاس میں ہم نے سیکھنی تھی وہ یہ تھی کہ عین کلمہ کا ہم کیا کریں گے. ماضی کے اندر تو میں نے بتایا تھا عین کلمہ کی تین صورتیں ہوتی ہیں، اسے ہم مضارع کی ایک ڈائے آپ ذہن میں رکھ لیں، مضارع کی ڈائی ہوتی ہے یفعلو. جیسے ماضی کے بارے میں نے بتایا تھا فعلا جو ہے تین حرف، یہ اصل ڈائے ہے ماضی کی فعلا. مضارع کی ڈائے ہے یفعلو. ٹھیک ہے، یہ اس کی شکل ہے یفعلو. تو یفعلو کے وزن پہ آپ کو کوئی بھی لفظ نظر آتا ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ مضارع ہے. یہ ایک اس کا مختصر سا پیٹرن. اب یہ جو اس کا عین کلمہ ہے نا، جیسے ماضی میں نے بتایا تھا کہ فعلا اس کا پیٹرن ہے، لیکن عین کلمے کے بارے میں ہم نے الگ سے پڑھا تھا کہ عین پہ زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، اور پیش بھی آ سکتا ہے. یعنی کہ یہ فعلا بھی ہو سکتا ہے، فعیلا بھی ہو سکتا ہے، اور فعولا بھی ہو سکتا ہے. ماضی کے اندر ہم نے یہ تین لفظ پڑھے. یہی کام سیم مضارع میں بھی ہوگا. مضارع کے بھی بہت سارے ایسے ابواب چیپٹرز ہیں جن کے اندر لفظ یفعلو بھی آتا ہے، یفعیلو بھی آتا ہے، اور یفعلو بھی آ جاتا ہے. لیکن یہ اصل ابواب جو ہیں آج ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ ماضی اصل جو باب بنتا ہے نا ایک، وہ بنتا ہے ماضی اور مضارع دونوں کے ملانے سے. جب بھی کوئی لفظ ہم ڈکشنری سے ورب کا نیا معلوم کرتے ہیں نا، جیسے کہ 3 فارمز آف ورب میں نے بتایا تھا کہ ہر زبان کے اندر ہوتی ہیں، کام کرتا تھا، کام کرتا ہے، یا کام کرے گا. تو ہم پہلے چونکہ ایک کے بارے میں پڑھ رہے تھے ماضی، تو ہمیں صحیح سے ابواب کو سمجھ نہیں پائے تھے، کیونکہ ماضی کو ہم نے سمجھا تھا لیکن پورا باب 3 فارمز آف ورب ہم نے نہیں سمجھا. لیکن اب چونکہ مضارع کو پڑھ لیا ہے تو اب ماضی اور مضارع دونوں کو ملا کے میں ایک ایک باب بنانے کا طریقہ سمجھاتا ہوں. کہ کوئی بھی لفظ اب جب ڈکشنری میں سے ورب کا سرچ کرتے ہیں تو اس کا باب صرف ماضی سے یا صرف مضارع سے نہیں بنتا، بلکہ ماضی اور مضارع دونوں کو ملانے سے اس کا باب تیار ہوتا. تو اس کے لیے اس کو مجھے مٹانا پڑے گا. اصل جو ابواب تیار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ماضی کے ساتھ. اب ماضی اور مضارع دونوں کے عین کلمہ کو سامنے رکھتے ہوئے 6 ابواب میں بنا کے بتاؤں گا. یہ ابواب کیا چیز ہوتے ہیں اس کے بارے میں نے پہلے بات کی تھی مختصر، لیکن ابھی سمجھ لیجئے کہ میں نے بتایا کہ جتنے بھی حرف ہوتے ہیں، جتنے بھی افعال استعمال ہوتے ہیں عربی میں نا، یا وہ 3 حرف والے ہوتے ہیں، یا 4 حرف والے ہوتے ہیں، یا 5 حرف والے ہوتے ہیں. تو جتنے ایسے افعال ہیں جن کے حروف اصلی 3 ہوتے ہیں، وہ کس کس انداز میں استعمال ہو سکتے ہیں اسے کہتے ہیں باب. تو کوئی بھی ایسا فعل جس کے 3 حرف ہوں گے، وہ اب جو میں 6 صورتیں بتانے لگا ہوں وہ ہمیشہ ان کی ماضی اور مضارع ہمیں انہی 6 صورتوں میں ہی نظر آئے گا، کسی اور صورت میں نظر نہیں آئے گا. تو یہ تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ اگر آپ یہ 6 ابواب پڑھ لیں گے تو کوئی بھی حرف جس کے کوئی بھی ایسا فعل جس کے 3 حرف ہوں گے اسے آپ انہی 6 ڈائز کے اندر ہی لا کے فٹ کریں گے، کوئی اور اس کی شکل نہیں بن سکے گی. تو یہ 6 ابواب کے ذریعے آسانی ہو جائے گی. نمبر 1، پہلے ایک ماضی میں لکھتا ہوں جس میں عین پہ زبر آ رہی ہے، فعال.
दूसरा बाब उसके अंदर भी माजी पे क्या आ रहा है, फ़अला। तीसरा बाब उसकी माजी में भी क्या आएगा, फ़अला। अब माजी और मुजारे दोनों को मिला मिला के लिख, जो आइन कलमा की जबर वाला लफ्ज है माजी का, उसके साथ हम तीन अबवाब बना सकते हैं, नंबर 4 और नंबर 5। उसमें आइन पे क्या आ जाएगी, जेर, फाइला और फाइला। यानी जिसके अंदर आइन पे जबर आ रही है उससे हम तीन अबवाब और तीन चैप्टर्स बना सकते हैं। जिसके अंदर आइन पे जेर आ रही है वहां से हम दो चैप्टर बना सकते हैं, दो बाब बना सकते हैं। और जिसके अंदर आइन पे पेश आ रहा है उससे हम सिर्फ एक ही बाब तैयार कर सकते हैं। और ये बाब किसकी वजह से बनेंगे, मैंने बताया मुजारे की वजह से। अब मुजारे की शक्लें भी मैं लिखता हूँ। फाला के साथ क्या क्या यूज हो सकता है, उसके साथ मुजारे के अंदर यफ आलू भी यूज हो सकता है, यफ इलू भी यूज हो सकता है, यफ ओलू भी यूज हो सकता है। यानी जो फ़ाला के लफ्ज के साथ माजी के बाद शुरू हो रहे होंगे उनका मुजारे हम यफ आलू भी बना सकते हैं, यफ इलू भी बना सकते हैं, यफ उलू, तीनों तरह से बना सकते हैं, जिनकी माजी में तीनों हर्फ पे जबर आ रही है। हमें नसारा नजर आया लिखा हुआ लफ्ज के नासारा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका मुजारे पेश के साथ भी आ सकता है। फताहा पे तीन जबर आ रही है, फाताहा, तो डिक्शनरी में हमें ये पता चल जाएगा कि उस पे यफ आलू के वजन पे यफ ताहू भी हम उसका मुजारे बना सकते हैं। इसी तरह फ़अला का तीसरा लफ्ज, जैसा कि ज़ारबा, उसमें तो खैर ज़ारबा यज़रिबू है, लेकिन तीसरे की एग्जांपल है नसारा। नसारा पे भी नून सॉद रॉ तीनों पे जबर आ रही है, तो उसका मुजारे हम यनसुरू, जैसे यनसुरूना का लफ्ज कुरान पाक में आता है, तो हम यफ उलू के वजन पे उसका मुजारे बना सकते हैं। यानी आइन कलमा पे जबर वाली जो माजी है उस पे मुजारे के तीनों पैटर्न बन सकते हैं। अब जो मुजारे की माजी की आइन पे जेर वाला लफ्ज है उससे मुजारे में पेश नहीं बन सकता। जबर और जेर वाले जो शुरू वाले दो लफ्ज हैं ये बन सकते हैं। फाइला से जो माजी स्टार्ट हो रही होगी उसका मुजारे यफ आलू तो बन सकता है, यफ आलू, यफ इलू भी बन सकता है, यफ उलू कभी भी नहीं आ सकता। जिस लफ्ज की माजी आपको फाइला नजर आएगी आप उससे मुजारे में यफ इलू बना सकते हैं, यफ अलू बना सकते हैं, यफ उलू नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसा बाब कोई अरबी में नहीं मौजूद। अब नंबर 3 पे, जिसकी माजी में आइन पे पेश आ रहा है फाऊला, उसके मुजारे में आप सिर्फ यफ उलू बना सकते हैं, जबर और जेर के साथ कोई बाब नहीं बना सकते। अच्छा, अब इनको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, और वो वही जो मैं पहले तीन अबवाब के बारे में बता चुका हूँ, कि हम इन छह के छह अबवाब के लिए अब मैंने पेयर बना दी। एक बाब है जिसके अंदर फ़अला यफ आलू आ रहा है, दोनों पे जबर है। एक बाब जिसमें फ़अला यफ इलू है, माजी पे जबर, मुजारे में जेर। तीसरा बाब जिसमें फ़अला यफ उलू है, माजी पे जबर, मुजारे में पेश। ये तीन अबवाब हो गए। अगले दो अब्बाब में फ़ाइला यफ़अलु, माजी पे जेर, मुजारे में जबर, ये चार अब्बाब हो गए, पेयर बन गया। नंबर 5 फ़ाइला यफ़इलु, दोनों पे ही क्या है, जेर है, तो ये नंबर 5, पांच अब्बाब बन गए। नंबर 6 फ़ाउला यफ़उलु, माजी में भी पेश और मुजारे में भी पेश। तो ये छह अब्बाब हैं। इनको याद रखने के लिए हम उनकी एक एक एग्जाम्पल को याद रख लेते हैं, और वही एग्जाम्पल जब मैं बोलूंगा तो आपके जहन में ये वाला बाब आना चाहिए। मिसाल ये कर लें कि फ़अल यफ़अलु से जो मोस्ट यूजफुल एग्जाम्पल बनती है वो है फाताहा। फाताहा, जी, ये हम यूज कर लेते हैं। दोनों लिख देते हैं, जी। फाताहा ये ऐसी एग्जाम्पल है
جس میں ماضی پہ زبر آتا ہے ہمیشہ اور مضارع میں یفتح آتا ہے. یہ پرماننٹلی ایگزامپل ہے، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایگزامپل یاد رہے گی تو باب یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. یفتح، کبھی بھی یہ یفتیحو نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہمیشہ زبر سے ہی آتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو اس باب کے لیے بطور علامت کے استعمال کر لیا. فتح یفتح، فعل یفعل. جی دوسرا باب ہمارے پاس ہے جس میں ماضی پہ زبر اور مضارع میں زیر ہے. اس کی ایگزامپل ضربہ. یہ سب ایگزامپل آپ نے چونکہ پہلے پڑھی ہیں تو ان کو یاد رکھنا بھی آسان. ضربہ، یضربو میں جو ضربہ ہے اس کا مضارع بناتے ہوئے ہمیشہ عین کلمہ پہ زیر ہی آتی ہے. یہ یضربو بنے گا، کبھی یضربو یا یضربو نہیں ہوتا، اسی لیے ہم اس کو اس چیپٹر کے لیے بطور علامت کے استعمال کریں. نمبر 3 فعل یفعل. اس کی ایگزامپل عربی میں ہوتی ہے ناصارہ. ناصارہ مدد کرنا. تو یہ ایگزامپل بھی ہم نے پہلے پڑھی ہے. اس کا مضارع بنتا ہے یفعل کے وزن پہ، یعنی کہ ینصرو. یا شروع میں آ جائے گا اور نون ساکن ہو جائے گا ینصرو. عین کلمہ آپ نے ان کا یاد رکھنا ہے. اس کا عین کلمہ تا ہے، اس کا عین کلمہ را ہے اور اس کا عین کلمہ صاد. یہاں صاد پہ پیش آ جائے گا، یہاں را پہ زیر اور یہاں تا پہ زبر. نصارہ ینصرو. اب اگلے دو باب میں آ جاتے ہیں جن میں ہمیں فتح ضربہ نصارہ کی جگہ عین کلمہ پہ زیر لگانی ہے. تو ایسی ماضی جس میں زیر ہو اور مضارع میں زبر ہو، اس میں سب سے موسٹ یوزفل ایگزامپل جو ہے وہ ہے سننا. سننے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سامعہ، جو ہم نماز میں بھی بولتے ہیں سامع اللہ. تو سامعہ میں کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہی ہے عین پہ، سامعہ. تو جب ہم اس سے مضارع بنائیں گے تو اس کا پیر آئے گا عین پہ زبر کے ساتھ. اسے پھر لکھتے ہیں یسمعو. یسمعو. تو اس کا مضارع یسمعو نہیں بن سکتا، یسمعو نہیں بن سکتا. نمبر 5 فاعل یفعل. دونوں لفظوں میں ہی ہمیں کیا لگانی پڑے گی؟ زیر لگانی پڑے گی. اس کی ایگزامپل ہم نے کل پڑھی تھی، اسی کے بارے میں خیال کرنا. اس کے لیے لفظ آتا ہے حسیبہ. حسیبہ، ہاں پہ زبر، سین پہ زیر اور با پہ زبر. حسیبہ کا جو مضارع بنتا ہے وہ یحسیبو ہی بنتا ہے. یحسیبو، یہاں پہ زبر، ہا ساکن، سین جو ہے یہ اصل میں کیا بن رہا ہے؟ کلمہ، اس پہ زیر آ جائے گی. اور فاعل یفعل، حسیبہ یحسیبو. اب آخر میں آ گیا فاعل یفعل، جس کی ماضی میں بھی پیش، مضارع میں بھی پیش. اس کے لیے ایگزامپل آتی ہے کاروما، جو موسٹ یوزفل ہے. میں پہلے وہ بتا دیتا ہوں، پھر ان میں سے ہر بات کے اوپر سینکڑوں لفظ آپ کے سامنے آتے جائیں گے اور اس کی پہچان کا طریقہ بھی میں بیان کر دوں. کاروما، اس کی ماضی میں را چونکہ عین کلمہ ہے اس پہ پیش آ جائے گا کاروما، اور مضارع میں یا شروع میں آ جائے گی تو یک رومو. یک رومو یہ اس کا مضارع بھی. اب یہ تو میں نے ان کی ایگزامپل بیان کر دی. یہ 6 لفظ تقریباً آپ کا الحمدللہ ان کے ساتھ تعارف ہو چکا ہوا ہے. ان لفظوں کا ترجمہ بھی یفتح، فتح سے بنا کھولنا اس کا ترجمہ ہوتا ہے. ضربہ یضرب مارنا، نصارہ مدد کرنا، سامعہ سننا، حسیبہ خیال کرنا، گمان کرنا، یکرمو عزت کرنا، عزت سے پیش آنا، عزت کرنا. کرامت سے یہ لفظ بنا ہوا ہے، عزت والا ہونا. جیسے مکرم، اس چیز کا مکرم ہونا، کرامت والا ہونا. تو یہ 6 لفظ آپ یاد کریں اور ان کی پہچان کرنے کے لیے ڈکشنری میں لکھا ہوتا ہے. جب بھی آپ ڈکشنری میں یا نئے الفاظ میں، بے شک میں بھی اگر کوئی ذخیرہ الفاظ شیئر کرتا ہوں گروپ میں، ان لفظوں کے آگے ان کا پہلا جو لفظ ہے، جیسے فتح میں فا ہے، ضربہ میں ضاد ہے، نصرہ میں نون، سمیع میں سین، حسیبہ میں ہا اور کرومہ میں کا. تو جتنے بھی ورب ہیں ان کے شروع میں ڈکشنری میں بھی اور ہر جگہ جہاں ووکیبلری لکھی ہوتی ہے وہاں بریکٹ میں ایک چھوٹا سا ایسے فا لکھا ہوتا ہے اور ضربہ میں ضاد لکھا ہوتا ہے، نصرہ میں چھوٹا سا نون، سمیع میں چھوٹا سا سین اور حسیبہ میں ہا، کرومہ میں کا، یہ لکھا ہوتا ہے. اور اس لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں ان میں سے کوئی علامت نظر آ رہی ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے
کہ میں نے इनका माजी और मुजारे किस पैटर्न पे बना दिया, ताकि आपको माजी और मुजारे बनाना मुश्किल ना पूछे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, गुफरान। अब ये तो वर्ब नहीं है, ये एक रूट वर्ड है, गुफरान। गुफरान के अंदर अभी आपको पता ही नहीं है इसके उरूफ असली कौन से हैं, क्या हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन सिर्फ गुफरान के अंदर मैं छोटा सा इसके आगे ब्रैकेट में लिख दूं सौद, तो आप इससे कैसे माजी और मुजारे की गिरदान बना सकते हैं। नंबर एक, सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि गुफरान से मिलते जुलते लफ्ज हमारी नॉलेज में क्या हैं, ताकि हमें उसका मादा असली और उरूफ असली पता चल जाए। ले, गुफरान से मिलते जुलते हरफ हमारे सामने आते हैं, गफूर, उसमें भी ये लफ्ज कॉमन आ रहे हैं, मगफरत, ठीक है, ये लफ्ज हमारे सामने आ रहा है, गफ्फार। तो हम गफ्फार, गफूर, मगफरत, गुफरान, इन सब लफ्जों में देखते हैं कि हमें तीन हर्फ कॉमन नजर आ रहे हैं, वईन, फा और रॉ। तो हरूफ असली मालूम हो गए, क्योंकि मिलते जुलते लफ्जों को दोहराने से हरूफ असली समझ में आ जाता है। वईन पता चल गया, फा पता चल गया और रॉ पता चल गया। जब हरूफ असली हमारे सामने आ गए और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इसे हमने बाबे स्वाद से लेके आना है, अब आपके ज़हन में कम से कम इन 6 एग्जाम्पल के बारे में जरूर होना चाहिए कि जब ज़राबा का बाब आएगा, उसकी माजी में तीनों हरफ पे जबर आएगी, ज़राबा, और मुजारे में यज़रिबू, रॉ पे जेर आए, ठीक है। तो अब आपको पहले आप कह रहे थे ना कि इनको रट्टा लगाना पड़ेगा, रट्टा तो लगाना पड़ेगा, लेकिन सैकड़ों लफ्जों को नहीं, 6 अल्फाज, ज़राबा, यज़रिबू, समिया, यस्माउ, इन 6 लफ्जों को आपने याद करना है और बाकी हर लफ्ज को इनके ऊपर फिट कर, ठीक है। तो जब ज़राबा आपको याद होगा कि इसकी माजी में तीनों हरफ पे जबर आती है और मुजारे में इसके आइन पे जेर आती है, तो आप आराम से इसको माजी बना सकेंगे और जब फिरू इसका मुजारे बना लेंगे। अब गुफरान का तर्जमा आगे मालूम हो भी सकता है, और आपको जो पहले से लफ्ज पता चल गए हैं जैसे मगफरत, गफ्फार या गफूर, उन लफ्जों से भी आप इनका तर्जमा मालूम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मगफरत का मतलब माफ करना है, तो गुफरान का जो रूट वर्ड है गईन फारा, उसका माना यही होगा माफ करना, बख्श देना। तो जब आप इसे माजी बनाएंगे गफारा, तो इसका मतलब उस एक शख्स ने माफ कर दिया, गफारू उन सब ने माफ किया, गफरना हमने माफ किया, और यगफिरू से बनेगा वो माफ करता है, यगफिरानी वो दोनों लोग माफ करते हैं, यगफिरूना वो सब माफ करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला के नाम में क्या आता है, गफ्फारुज़्ज़ुनूबी, बहुत ज्यादा गुनाहों को माफ करने वाला। कुरान पाक में आता है यगफिरुल्लाह ली वलकुम, वो खुतबे के अंदर ये लफ्ज आते हैं, यगफिरुल्लाह ली वलकुम, अल्लाह ताला मुझे और आपको इंशाल्लाह माफ फरमा देंगे। तो यगफिरु वो माफ करता है या माफ करेगा, इस तरह से इसका तर्जुमा आएगा। तो ये समझ में आ गया कि इनके अबवाब कैसे बनते हैं, उनकी एग्जाम्पल क्या है, और हमने किसी भी लफ्ज से उसका मादा असली और उसका बाब कैसे मालूम करना है, ये समझ में आ गया। अब मैं इंशाल्लाह जितने भी माजी के लफ्ज भेजूंगा या कोई भी माजी के अलावा भी मैं रूट वर्ड्स भेजूंगा, उनको कहते हैं मस्दर। असल में माजी के लफ्ज हैं या मुजारे के हैं या फाइल मफूल हैं, ये सब असल में एक रूट वर्ड से बनते हैं जिसको हम माखज कहते हैं, और अरबी में उसको बोलते हैं मस्दर। मस्दर, मस्दर, जिससे लफ्ज सादिर होते हैं, निकलते हैं। वो फरान जो है ये एक मस्दर है, इससे बहुत सारे लफ्ज बन सकते हैं, चाहे वो फाइल है, जैसे गाफिर, फाइल के वजन पे हम उसको लेके आएंगे तो माफ करने वाला, मगफूर, मफऊल के वजन पे हम लेके आ जाएंगे तो इसका मतलब जिसको माफ किया गया है। इससे माजी भी बन गई, इससे मुतारे भी बन गए, लेकिन रूट वर्ड उन सबका क्या है, वो फरान। ठीक हो गया। तो मस्दर जो है वो मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा, तो आपने उनसे माजी, मुजारे और फाइल मफूल बनाने की कोशिश करनी है। फाइल के वजन पे आप उसको लेके आएंगे किसी भी लफ्ज को, तो वो जैसे किताबत एक मस्दर है, किताबत लिखना, तो आप उसे कातिब करेंगे तो वो लिखने वाला बन जाएगा। मकतूब जिसे लिखा गया, कताबा उस एक शख्स ने लिखा, यकतुबु यफउलु, लेकिन उसके आगे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा कि किताबत के अबवाब में से
किस बाब से रिलेटेड है। तो कतबा के आगे नून लिखा हुआ होगा ब्रैकेट में कि ये नासारा यंसुरू के मुताबिक आएगा, तो फिर आप उसका मुजारी यक्ताबू नहीं बनाएंगे बल्कि यक्तुबू बनाएंगे, तो फिर ये दुरुस्त लफ्ज बन जाएगा कि वो लिखता है या वो लिखेगा। इससे कुरान पाक में बहुत सारे लफ्ज आते हैं, यक्तुबूना, ठीक है, वो सब लिखते हैं। तो ये लफ्ज मुजारे का है, जमा के लिए है, और या की अलामत से पता चल रहा है कि ये थर्ड पर्सन के लिए। ठीक हो गया। तो अब आपने करना एक काम ये है कि एग्जाम एक्सरसाइज तो आप सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह जब आपको टाइम मिलेगा, लेकिन कुरान पाक की तिलावत का भी रोज का मामूल बनाएं थोड़ी देर के लिए इंशाल्लाह। और अगर पहले से मामूल है तो आपने कोशिश ये करनी है कि मुजारे की पहचान करनी है। मुजारे की पहचान बहुत आसान है। 3 हर्फ से ज्यादा आपको कोई भी लफ्ज कुरान पाक में ऐसा नजर आ रहा है जिसके शुरू में अलिफ ता या नून है, तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है, मुजारे। युमिनूना, युनफिकूना, यक्तुबूना, तशहदूना, ठीक है। तो अलिफ नून के साथ भी तफअलूना, बहुत सारी आयतें इस तरह की आ जाती हैं कुरान पाक में। अअलमू या यअलमूना, नअलमू, तो ऐसे तमाम अल्फाज जो हैं उनकी आपने पहचान करनी है कि ये मुजारे थर्ड पर्सन बन रहा है, ये सेकंड पर्सन बन रहा है, जमा बन रहा है, ये तस्निया बन रहा है, मुजक्कर है या मुअन्नस, ठीक है। तो ये जरूर मालूम करने की कोशिश करें। जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। यहाँ तक काफी है। कोई और सवाल पूछना हो इंशाल्लाह तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, और मैं कुछ अल्फाज भेज देता हूँ और साथ उनके अब्वाब भी मेंशन कर देता हूँ ताकि माजी मुजारे बनाने में आसानी हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।